بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو مرزا غلام احمد قادیانی سے متعلق ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اپنی نسل نو کو مرزا غلام احمد قادیانی کی حقیقت، اس کی ہسٹری کہ وہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور ایسے کیا دعوے کیے جس کی بنا پر آج اسے دنیا کافر، مرتد، جھوٹا نبی کہتی ہے۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ZH ٹیلی ویژن سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مرزا احمد قادیانی کی پیدائش 13 فروری 1835 عیسوی اور وفات 26 مئی 1908 عیسوی ہے۔ مرزا غلام احمد ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما اور احمدیہ کے بانی تھے۔ مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا کہ وہی مسیح موعود اور مہدی آخر الزماں ہے، اور نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ 1888 میں مرزا نے اعلان کیا کہ انہیں بیعت لے کر ایک جماعت بنانے کا حکم ملا ہے، اور اس طرح 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ میں پہلی بیعت لے کر جماعت احمدیہ، اسے قادیانیت اور مرزائیت بھی کہا جاتا ہے، کی بنیاد رکھی۔ مرزا غلام احمد کا تعلق ترک منگول قبیلہ مغل برلاس سے تھا۔ جد مرزا ہادی بیگ 1530 میں اپنے خاندان سمیت سمرقند سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور پنجاب کے علاقے میں اس جگہ آباد ہوئے جو اب قادیان کہلاتا ہے۔ اس وقت ہندوستان پر مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر حکمران تھا۔ مرزا ہادی بیگ کو اس علاقے میں کئی سو دیہات پر مشتمل جاگیر عطا کی گئی۔ تعلیم، مرزا نے تعلیم اپنے آبائی گاؤں قادیان میں ہی حاصل کی۔ اس میں قرآن کریم، عربی، فارسی اور طب کے ابتدائی سبق شامل تھے، جن کے لیے کچھ اساتذہ رکھے گئے۔ رائج الوقت طریق کے برخلاف مشہور علماء سے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک و مدن کا سفر اختیار نہیں کیا۔ اپنے والد کی ہدایت پر کچھ عرصہ سیالکوٹ میں عدالت میں کام کیا۔ یہاں میں سیالکوٹ میں ہی کچھ مسیحی مبلغین سے مذہبی امور پر تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ مرزا غلام احمد نے 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ میں حکیم احمد جان کے گھر پر بیعت لے کر احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ پہلے دن 40 افراد نے بیعت کی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس نے ایسے کون سے دعوے کیے جن دعووں کی بنیاد پر یہ شخص کافر، مرتد، اسلام سے خارج اور جھوٹا نبی کہلایا۔ 1882 میں معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے کی بنیاد اپنا یہ عربی الہام بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے احمد، اللہ نے تجھ میں برکت رکھی ہے، جو کچھ تو نے چلایا تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا۔ رحمان ہے جس نے تجھے قرآن سکھایا تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، اور تاکہ مجرموں کی راہ واضح ہو جائے۔ کہہ دے میں خدا کی طرف سے معمور ہوں، اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرتا ہوں کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل کو بھاگنا ہی تھا۔ تمام برکتیں محمد کی طرف سے ہیں۔ اللہ کی برکتیں اور سلامتی ان پر ہو۔ بس بڑا بابرکت ہے وہ جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم پائی۔ کہ اگر میں نے یہ جھوٹ بولا ہے اس جرم کا وبال مجھ پر ہے۔ 1883 میں 1883 میں آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں، یعنی نجات حقیقی کی وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی۔ 1884 میں رسالت کا دعویٰ کیا۔ کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی،
کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ 1886 میں توحید و تفرید کا دعویٰ، تو مجھ سے ایسا ہے جیسی میری توحید اور تفرید، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ 1891 میں وسیلہ مسیح ہونے کا دعویٰ، اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے وسیلہ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ میرے بارے میں پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے اور وہ وعدہ دیا گیا ہے۔ 1891 میں مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا، ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں۔ ابن مریم کا ذکر چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ 1892 میں صاحب کن فیکون ہونے کا دعویٰ کیا، کہتا ہے کہ یعنی تیری یہ بات ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کہہ کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ 1898 میں مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود اس کا انتظار کرتے ہو، وہ تو ہے۔ 1898 میں امام الزمان ہونے کا دعویٰ، سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام زمان میں ہوں۔ 1900 سے 1908 تک ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی نبوت محمدی کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ نبوت اور رسالت کا دعویٰ، ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا۔ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی ہوں، اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی ہوں۔ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو، یعنی اس عاجز کو، ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ نہ تم سمجھو کہ قادیان اس لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔ مستقل صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور کہہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، اسی رسول کی مانند جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد کی بھی بڑی مخالفت کی، اور اس کے مشہور اقوال یہ ہے کہ یہ مت خیال کرو کہ ابتداء میں اسلام میں تلوار کا حکم ہوا، کیونکہ وہ تلوار دین کو پھیلانے کے لیے نہیں کھینچی گئی تھی، بلکہ دشمنوں کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور یا امن کو قائم کرنے کے لیے کھینچی گئی تھی، مگر دین کے لیے جبر کرنا کبھی مقصد نہ تھا۔ جہاد سے متعلق مرزا غلام احمد نے ایک نظم لکھی تھی جو کچھ اس طرح ہے: اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ مرزا غلام احمد کی قائم کردہ احمدیہ اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ ان کی تبلیغی سرگرمیوں کی وجہ سے افریقہ اور مغربی ممالک مشہور ہیں۔
پاکستان میں ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے مشہور افراد میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ محمد ظفر اللہ خان، پہلے اور واحد سائنسی نوبل انعام یافتہ عبدالسلام، سیکرٹری منصوبہ بندی میاں مظفر احمد شامل ہیں۔ مرزا غلام احمد کی طرف سے اس چیز کا دعویٰ بھی کیا گیا کہ وہ انگریزوں کا وفادار اور ایجنٹ تھا۔ کتاب البریہ صفحہ نمبر 350 میں لکھا ہے کہ یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مند انگریز گورنمنٹ ایسے خاندان کی نسبت جو 50 برس کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے، اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت جسم اور احتیاط اور تحقیق و توجہ سے کام لے۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں، اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال، جہاد وغیرہ کو دور کر دوں۔ اور میں نے نہ صرف اسی قدر کام کیا کہ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلیشیا کی سچی اطاعت کی طرف جھکایا۔ مرزا غلام احمد نے لاہور میں 26 مئی 1908 کو وفات پائی۔ میت کو بذریعہ ریل ان کے آبائی گاؤں قادیان لایا گیا اور بہشتی مقبرے میں دفن ہوئی۔